أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 55 اور 56. ان دو آیتوں میں دو باتیں بتائی گئی. پہلی بات کیا ہے کہ تمہارا اصل دوست کون ہے، تمہارا ریئل ہیلپر اور پروٹیکٹر کون ہے. تو فرمایا انما، اونلی، انما مطلب ہوتا ہے صرف، اونلی، ولیکم، تمہارا ولی. ولی عربی میں ایک دوست کے معنی میں بھی یوز ہوتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جو ہر وقت مدد کے لیے تیار رہے، ہیلپ کرنے کے لیے ریڈی رہے، وہ ولی ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ بولتے ہیں لڑکی کا ولی کون ہے، شادی میں ہوتا ہے نا ولی کون ہے، تو اکثر باپ ہوتا ہے تو باپ ہی ہوتا ہے، باپ نہیں ہے تو بھائی ہے. تو جو قریبی ہے اس کو ولی بولتے ہیں. ہمارا ولی کون ہے، ہمارا دوست کون ہے، بہت غور کرنے کی بات ہے. فرمایا اللہ، تمہارا اصل دوست اللہ تعالی. کیوں؟ دنیا کی دوستی اس چیز پر ڈیپینڈ ہوتی ہے، صحت ہے، پیسہ ہے، پاور ہے، یہ تین چیزیں. یہ تینوں چیزیں ابھی ختم ہو جائے، جا کے دیکھیے جن لوگوں کے پاس یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں ان کو کوئی پوچھنے کے لیے نہیں، ملاقات کرنے کے لیے بھی نہیں جاتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اصل دوست ہے. نمبر 2 ورسولہ، اس کا رسول. اور نمبر 3 والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. لیکن کون ایمان والے؟ زبانی ایمان والے نہیں. اب یہاں 3 کرائٹیریا بتایا ہے، دیکھنا چاہیے ہمیں اپنے تعلقات میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو بات کہتا ہے اگر اس میں ڈاؤٹ ہے تو انسان مومن ہی نہیں. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے نہیں یہ چیزیں نہیں ہیں اس کے اندر، پھر بھی وہ اچھا انسان ہے. وہ بعد میں جب جا کے دھوکہ دیتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی تھی وہی بات صحیح تھی. کون سے ایمان والے تمہارے ریئل دوست ہیں؟ نمبر 1 ان کی 3 کوالٹیاں بتائیں. الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز وقت پر ٹائم سے مسجد میں ادا کرتے ہیں. مجبوری ہے، ایمرجنسی ہے تو الگ بات ہے. نمبر 2 وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ دیتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، تو نماز سے اللہ سے ان کا تعلق مضبوط ہے، اور زکوٰۃ سے، زکوٰۃ کس کو دی جاتی ہے؟ بندوں کو، غریبوں کو. تو اللہ کا بھی خیال رکھتے ہیں اور اس کے بندوں کا بھی خیال رکھتے ہیں. اور نمبر 3 وَهُمْ رَاكِعُونَ، وہ جھکنے والے ہیں. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، یہ تینوں میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے تو دوستی کے قابل نہیں ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی دھوکہ دے سکتا ہے. کیا وجہ ہے؟ ریزن کیا ہے؟ بہت سے لوگ بولتے ہیں نیچرلی کچھ لوگ
نان مسلم میں بھی بہت سارے ہوتے ہیں جو بہت اچھے ہوتے ہیں، وہ ان کی فطرت میں ہوتی ہے وہ چیز، لیکن چینجنگ کب آ جائے گی، کب بدل جائے گا انسان، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن جو آدمی یہ کر رہا ہوگا نا، یہ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو کس وجہ سے پڑھے گا؟ اللہ کے ڈر سے پڑھے گا۔ پیسہ خرچ کر رہا ہے، غریبوں کو دے رہا ہے، کس وجہ سے کرے گا؟ وہ اللہ کا ڈر ہے تبھی کرے گا۔ اور اللہ کے سامنے بھی جھک کے رہتا ہے، بندوں کے ساتھ بھی عاجزی کے ساتھ رہتا ہے، ہمبلنس کے ساتھ۔ یہ چیز کس میں آئے گی؟ یہ چیز کس میں آئے گی؟ جس کو اللہ کا خوف ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ تمہارے اصل دوست ہیں۔ اچھا اس میں دیکھیے کتنا بڑا آنر ہے، کتنی بڑی عزت ہے کہ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ میں تمہارا دوست۔ یہ پہلی بات ہوئی۔ دوسری آیت میں دوسری بات کہی گئی ہے، اور یہ کیا ہے؟ پریڈکشن ہے، یہ پیشین گوئی ہے، بھوشیوانی جس کو بولتے ہیں۔ جس ٹائم یہ آیتیں اتری تھی اس ٹائم اسلام کا جو ہے یہ کشمکش چل رہا تھا، کفر سے اسلام کی کیا چل رہی تھی؟ جنگ چل رہی تھی، اور پکچر کلیئر نہیں تھی کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، ومن اور جو یتولا دوستی کرے گا، کس سے؟ اللہ، اللہ سے، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول سے، وَالَّذِينَ آمَنُوا اور ایمان والوں سے، تو فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ تو یاد رکھنا اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کی پارٹی ہی ہم الغالبون جیتنے والی ہے، غالب رہنے والی ہے، ڈومیننٹ ہونے والی ہے۔ تو یہ پیشین گوئی پوری ہوئی کہ نہیں؟ یہ پریڈکشن پوری ہوئی کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی؟ صرف عرب میں نہیں، عرب میں تو اپوزیشن ختم ہی ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا عرب سرنڈر ہو گیا، اور صحابہ کرام کے زمانے میں بھی آپ نے دیکھا دونوں امپائر ٹوٹ کر کے اسلام کے پیروں میں آ گئے۔ سوال یہ ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے؟ اللہ کی پارٹی غالب رہے گی، جیتے گی۔ کیا آج اللہ کی پارٹی غالب ہے کیا؟ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ جو تین صفات بتائی گئی ہے یہ پارٹی میں نہیں ہے۔ ہے کیا؟ نماز قائم کرنا ہے بھائی، اللہ کی پارٹی کون سی ہے؟ اللہ کی جماعت کون سی ہے؟ ایمان والے ہیں۔ لیکن ایمان والے سچ مچ کون ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ میرے دوست ہیں؟ وہ کون ہیں؟ کتنی خصوصیات؟ نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اور اللہ اور بندوں کے ساتھ جھک کر کے ہمبلنس کے ساتھ رہنے والے۔ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں؟ 1 سے 2% مسلمان نماز پڑھتے ہیں، معلوم آپ کو؟ زکوٰۃ کتنے % دیتے ہیں اس کا تو اور بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ صحیح پورا ایکیوریسی کے ساتھ کتنے % لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کا کوئی ڈیٹا نہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ زکوٰۃ کیا دے گا؟ اور نمبر 3، سب سے زیادہ کسی قوم میں اگر آپس میں فائٹنگ ہے تو کون سی قوم ہے؟ مسلمان۔ سب سے زیادہ مقدمے کیسز عدالتوں میں کس کے ہیں؟ مسلمانوں کے۔ سب سے زیادہ جیلوں میں کون لوگ بند ہیں؟ مسلمان ہیں۔ تو یہ اچھا ڈومیننٹ کہاں ہے؟ نیشنل لیول پر ڈومیننٹ ہے کیا مسلمان؟ نہیں، دمچھلا بن کر کے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں۔ کبھی یہاں کرناٹک میں ہے تو دوسری پارٹی کے پیچھے ہے، یو پی میں ہے تو کسی دوسری پارٹی کے پیچھے ہے، تمل ناڈو میں ہے تو کسی، وہ خود پاور میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے؟ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ اگر تم اللہ کی پارٹی ہو تو سوال ہی نہیں ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ۔ اللہ اپنے فیصلے کو
इम्प्लीमेंट करके रहता है, वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते। ये पार्टी टुकड़ों में बटी हुई है। कौन सी? अब आप सोचिए, फॉर एग्जाम्पल इंडिया की फौज है, जंग हो रही कहीं से, पाकिस्तान से फॉर एग्जाम्पल, और इंडियन फौज 50 टुकड़ों में बटी हुई है, कौन सी फौज जीतेगी? पाकिस्तान की फौज जीत जाएगी। लेकिन अगर यूनाइटेड है तो ये जीतेगी। तो हमारे यहाँ देखिए, यहाँ पे अल्लाह ताला क्या बोल रहा है? हिज़्बुल्लाह, अल्लाह की एक ही पार्टी है। यहाँ पे क्या है? ये एक अलग जमात है, वो एक अलग ग्रुप है, वो अलग ग्रुप है। आपके शहर में 50 ग्रुप है और कोई किसी की बात सुनने वाला नहीं। ये है मेन रीजन। ये अल्लाह ताला कुरान पढ़ने के लिए क्यों बोलता है? दिखाता है कि देखो तुम्हारा चेहरा, तुम कहाँ पे हो। झूठ मूठ के अपने आप को परफेक्ट समझना और मजलूम समझ करके रोते रहना, शिकवा शिकायत करते रहना, इससे मसले का हल होने वाला नहीं। ये क्वालिटीज पैदा होनी चाहिए। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, योर ally is only Allah, his messenger, and those believer who establish prayer, pay zakah, and who bow down in worship. And whoever is an ally of Allah and his messenger and those who have believed, then he should know that the party of Allah will be predominant. तो कंक्लूजन और खुलासा क्या है दोनों आयतों का? नंबर 1, अल्लाह किसका दोस्त है? वो लोग जो अल्लाह के साथ भी अच्छे हैं और बंदों के साथ भी अच्छे हैं और जिनके अंदर हम्बलनेस है, तवाज़ो। और दूसरा, अगर वाकई कोई कौम अल्लाह की पार्टी है, अल्लाह का ग्रुप है, तो अल्लाह ने क्या वादा किया है? जीत किसकी होगी? अल्लाह की पार्टी की जीत होगी। और अल्लाह ने यह वादा पूरा किया। हिस्ट्री गवाह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों के साथ अल्लाह ताला ने यह वादा पूरा करके दिखाया। जबकि उनके पास इतनी दौलत नहीं थी जितनी आज मुसलमानों के पास है, खाने को नहीं थे, लेकिन कंट्रोल और गलबा उनका था। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन आयतों को समझ कर उन पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।